الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسول بعده لا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما تحب وترضى الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی رحمت اس کے فضل کے ساتھ آج ہم صحیح البخاری کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم اب صحیح معنوں میں اس کتاب کو بیان کرنے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کی، صحیح معنوں میں کما حقہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح البخاری ایک ایسی کتاب ہے احادیث کی کہ جب کسی سے آپ شرعی کسی مسئلے کے اندر گفتگو فرماتے ہیں کرتے ہیں تو آپ جب صحیح البخاری کی بات کرتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں تو سننے والا جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اس بات سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے بھی یہ بات پوچھتے بھی ہیں کہ آیا یہ حدیث جو آپ نے کوٹ کی ہے، بیان کی ہے، یہ صحیح البخاری میں ہے یا نہیں۔ صحیح البخاری امام بخاری رحمہ اللہ الباری، آپ کا تعارف تھوڑا سا میں کروا دوں۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی، محمد آپ کا نام تھا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، یہ آپ کا شہرہ نسب ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام جو ہے بہت سے کم لوگوں کو آتا ہے۔ یہ نوٹ کر لیں کہ امام بخاری کا جو نام تھا وہ محمد تھا، ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب کا نام اسماعیل تھا۔ تو آپ کو جب پکارا جاتا ہے یا آپ کا نام لیا جاتا ہے تو اس انداز میں لیا جاتا ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یہ پورا نام اس طرح دیا جاتا ہے۔ 13 شوال 194 ہجری 20 جولائی 810 عیسوی کو جمعے کے بعد آپ بخارا کے اندر پیدا ہوئے، اور پھر 61 سال کے اندر 61 سال 11 ماہ 18 دن روز جمعہ جو ہے 1 شوال کو آپ سمرقند کے اندر آپ کی وفات ہوئی، مالک حقیقی سے جا ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام بخاری جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں تھے، ابھی ان کے والد محترم کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور اسی چھوٹی عمر کے اندر ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جو ہے وہ چلی گئی۔ جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو امام بخاری کی رحمہ اللہ ان کی والدہ جو ہیں وہ بڑی مضطرب ہوئی، بڑی ان کو تکلیف پہنچی، بڑی پریشان ہوئی کہ اللہ میں نے آپ سے جو بیٹا مانگ کر لیا تھا، ظاہر ماں تھی، میرے تو بڑے بڑے خواب تھے، میں نے اس کو کیا سے کیا بنانا تھا، تو اس کی تو نے بنائی چھین لی۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ نے دعائیں کی اللہ کے سامنے، التجائیں کی، گڑ گڑائی، راتوں کو اٹھی۔ پھر آخر میں مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے اس پہ مقدمے میں آگے پیچھے امام بخاری کی سیرت جہاں پہ لکھی ہے وہاں یہ باتیں لکھی ہیں کہ امام بخاری کی والدہ کو پھر خواب آیا کہ وہ خواب کے اندر کو ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے ان کو اشارت دی کہ آپ کے بیٹے کی بینائی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واپس لوٹا دی ہے۔ صبح جب اٹھی تو بیٹے کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹ چکی تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی والدہ کی دعا اللہ کی رحمت کے ساتھ، پھر جب اللہ نے ان کے اوپر یہ اپنی رحمت کی تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی محنت کی، بڑی مشقت کی، اور والد محترم جب اب امام بخاری جو ہیں بچپن میں ہی تھے، چھوٹے سے تھے، ان کے والد محترم وفات پا گئے تھے،
تو اچھی خاصی وراثت جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو ملی تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح بخاری کو لکھنے کے لیے جو محنت کی، مشقت کی، جس کیفیات سے گزرے اور جس ذمہ داری کے ساتھ امام بخاری نے صحیح البخاری کو لکھا، ان کے بارے میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی حدیث کو لکھنا چاہتے تھے تو اس کو لکھنے سے پہلے امام بخاری غسل کرتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سجدہ ریاض ہو جاتے، پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، پھر اس کے بعد جو ہے آ کر وہ حدیث لکھتے تھے۔ تو اس طرح اس ذمہ داری کے ساتھ اتنی محنت کے بعد 16 سال کا عرصہ لگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ 16 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے یہ صحیح البخاری جو ہے وہ لکھی اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس کے فضل و کرم کے ساتھ، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی محنت کی۔ تو 16 سال کے بعد ایک ایسی کتاب معرض وجود میں آئی، دنیا کے اندر آئی، کہ جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی کتاب قرآن عظیم کے بعد دنیا کی سب سے معتبر کتاب، سب سے عظیم کتاب، سب سے جامع کتاب جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ تو صحیح البخاری کے اندر جو پہلا باب ہے، کتاب جو پہلی کتاب ہے، کتاب بدء الوحی، کہ وحی کا آغاز جو ہے وہ کس طرح ہوا، کیسے ہوا، تو اس کے اوپر شیخ الاسلام امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلے اپنی صحیح بخاری کا جو آغاز کیا ہے وہ اس چیز سے کیا ہے کہ باب کیف بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس وحی جو ہے وہ کیسے آئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، کہ اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ان کی طرف ہم نے وحی کی، تو آپ کی طرف بھی ہم نے اسی طرح وحی کی ہے۔ تو اس کے بعد حدیث جو ہے سب سے پہلی، حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما قال حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی، کہتے ہیں علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہو سمع علقمہ بن وقاص لیثی، علقمہ بن وقاص لیثی جو ہیں انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات سنی۔ کب سنی؟ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اس وقت ممبر کے اوپر تشریف فرما تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی چیز ملے گی اس کی نیت کے مطابق پھل ملے گا، جس کی وہ نیت کرے گا، جس چیز کا وہ ارادہ کرے گا وہی اس کا پھل اس کو ملے گا۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے ہجرت کی، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہجرت کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہجرت کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اللہ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہ اس وقت جب آپ ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں، دین کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو پھر آپ ہجرت کے ثواب کو پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہجرت کی ہے تو پھر آپ کو دنیا ہی ملے گی، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ او امرأۃ ینکحها، اگر آپ کا
ہجرت کرنے کا ارادہ جو ہے وہ کسی عورت کو حاصل کرنا ہے دوسری جگہ میں، اس لیے آپ جا رہے ہیں، دوسرے ملک میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کسی عورت کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے، آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہاں ہجرت کر رہا ہوں، لیکن آپ کو وہ عورت ہی ملے گی، آپ کو ثواب اس کا نہیں ملے گا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، وہی اس کو پھل ملے گا، وہی چیز ملے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے نیک اعمال جو ہیں، ہجرت جو ہے نیت جو ہے دل کا ایک فعل ہے، اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ شرعی نقطہ نگاہ سے بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو انما الاعمال بالنیات، آپ کے دل کے اندر دل کا ایک ارادہ ہوتا ہے، دل کے اندر نیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، تو اس کے مطابق پھر آپ کو پھل ملتا ہے۔ اگر مقصد دنیا حاصل کرنا ہے وہ دنیا ملے گی، اگر مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو اللہ کی رضا ملے گی، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ ہجرت کے جو بھی ثواب اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اس کا ثواب بتایا ہے وہ انشاءاللہ پھر ملے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت اس مقصد کے لیے ہو۔